رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقے میں گھسنے دیا اور وہ مدینے تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانے کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائگاں چلی جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشو و اشاعت میں صرف کی تھیں، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور خریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ تیاری مکمل کر لیں۔ آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کی کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ کا ارشاد سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر جانب سے مدینے میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اسے مستثنیٰ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والے اس جنگ میں شرکت کر سکیں، اور جب آپ ان سے معذرت کرتے میں تمہیں سوار کے لیے کچھ نہیں پاتا تو اس حالت میں واپس ہونے کے ان آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں پا رہے۔ اس طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔
کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبا بن رفتہ کو مدینے کا گورنر بنایا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل وعیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینے سے نکل پڑے اور رسول اللہ سے جا لاحق ہوئے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا، منزل تبوک تھی، لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس طرح کھانے کے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھیں، جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے، اس لیے اس کا نام جیش اسرت، تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ نے وہاں کے کنویں سے پانی لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کا پانی نہ پینا، اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم نے گوندھ رکھا ہے اسے جانور کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیحین میں ابن عمر سے روایت ہے کہ جب نبی ہجرت دیار سمود سے گزرے تو فرمایا، ان ظالموں کے جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی۔ ہاں مگر روتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے۔ البتہ جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدر جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ نے اس میں سے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایت میں اختلاف ہے، رسول اللہ نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو ایک آندھی نے اسے اڑا کر تئی کی 2 پہاڑوں کے پاس پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے۔ جمع تقدیم بھی یہی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا، وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا، ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے حریفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ ایلا کے حاکم یحنا بن روبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جذبہ اور عذرا کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی جو یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے یحنا بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے، خشکی اور سمندر اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومت الجندل کے حاکم یکسر کے پاس بھیجا اور فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ یکسر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرما لی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ نے اس سے یحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کی شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملیں اور رومیوں کے اعلی کار کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔